بس ایک بات کا خیال رکھنا، میری 4 آنکھیں، 2 آگے اور 2 پیچھے، جو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا نا مجھے وہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شیریں کچھ گڑبڑ لگتی ہے، کچھ ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو جوس تو لانے کو میں نے بولا تھا، 3 بار اس نے آپ کو جوس پینے پر اصرار کیا۔ ہاں تو بحیثیت ملازمہ اس کا کام جوس لا کے ٹیبل پہ رکھ کر چلے جانا تھا، وہ کمرے سے گئی، تو جب میں نے آپ کو اشارہ کیا اور آپ نے جوس واپس رکھ دیا تو وہ فوراً اٹھا کر کچن میں لے گئی جوس کو۔ خیر میں کچن میں گئی تو میں نے اسے دیکھا کہ اس نے فوراً جوس سنک میں پھینک دیا تھا۔ تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہیں ہے۔ چاچا جی تمہارا استعمال کر رہے ہیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ان کے لیے بہت آسان ہے، جب دل کیا، جب چاہا تورسم کو بھڑکاؤ۔ ہوش میں مجھے نہیں، تمہیں آنے کی ضرورت ہے تورسم۔ 1000 بار سمجھایا تمہیں، کسی ضروری کام کے علاوہ مجھے فون مت کیا کرو۔ ہاں جی ضروری بات ہے، اسی لیے تو فون کیا ہے۔ میرا کام ہوا کہ نہیں ابھی تک؟ یہی تو بتا رہی ہوں، میں پورا کام کر کے لے کے گئی تھی مگر انہوں نے جوس پیا ہی نہیں۔ تم پہ شک تو نہیں ہوا کسی کو؟ کوئی شک نہیں ہوا ہے خان جی، مگر وہ لڑکی زرمالا بلا وجہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ دن آنے سے پہلے شیریں اپنی جان دے دے گی۔ میری محبت کی سچائی اور گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بی بی جان کے لیے کتاب لینے آئی تھی، اکیلی بور ہوتی رہتی ہے، میں نے سوچا ان کو کوئی کتاب پڑھ کے سنا دوں گی۔ سوری آپ کی اجازت کے بغیر کس اسٹڈی میں آ گئی؟ نہیں سوری کیا ہے، بلکہ بی بی جان نہیں، اگر آپ اپنے لیے بھی کچھ دے کر جانا پسند کریں تو آپ کہہ سکتی ہیں۔ شکریہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی لگ نہیں رہا، اگر کچھ ہوا تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ گھر بہت شدت سے یاد آ رہا ہے، کیا میری باقی کی زندگی بھی اسی حویلی میں گزر جائے؟ میں زندگی میں کبھی واپس اپنے گھر جاؤں گی؟ آپ اپنے گھر واپس جائیں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کون تھا جس نے مدثر کا قتل کیا، اور آپ سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے اصل بات بتانی ہوگی۔ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کب اور کیسے ہمارے ڈھابے پہ آنے لگا۔ ماما جی مجھے کہتے تھے کہ میں اس کو نظر انداز کر دیا کروں، لیکن میں نہیں ڈرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے سختی سے ہمارے ڈھابے پہ آنے سے منع کر دیا تو اس نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، پھر زبردستی ہمارے گھر گھس آیا۔ ماما جی کو دھمکیاں دی، میرے بھائی کو دھمکیاں دی۔ ماما جی نے اپنی قسم دے کر میری مدثر سے شادی کر دی۔ ماما جی بہت ڈر گئے تھے۔ انہی دنوں مدثر کا بھی رشتہ آیا ہوا تھا۔ شادی کے بعد اپنے گاؤں سے شہر آ گئی۔ میں خوش تھی مدثر کے ساتھ، مجھے لگا تھا کہ میری زندگی اب شروع ہوئی۔ اس وقت میں نے سب کچھ ختم کر دی۔ پانی پیے، تھوڑا حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ میں اس مسئلے کا حل ضرور نکالوں گا۔
आपने मुझ पर भरोसा किया, खुलकर मुझे सारी बात बताई। जिस शख्स की आप बात कर रही हैं उसे भी मैं देख लूंगा। फिलहाल मैं गुलजमान को कहता हूं कि आपको एक फोन और एक सिम दे दे ताकि आप अपने मामा और भाई से बात कर सकें। मेरा आपसे वादा है, मैं आपको आपके घर तक जरूर पहुंचाऊंगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर जिस तरह आगे की तरफ बढ़ रहा है तो नाजरीन आने वाली एपिसोड्स का मज़ीद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और नाजरीन बार बार यही सवाल कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे हैं कि आखिर जंजीर ड्रामे को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा क्यों नहीं चलाया जा रहा। नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइड्स किरदारों पर कि आखिर इनकी वजह से कैसे रबिया का सच सबके सामने आया होगा। जिस तरह हमने आपको साबिका वीडियो में प्रेडिक्शन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 से 80% हमारी जो प्रेडिक्शन ड्रामे के बारे में थी या जो ट्रेलर देखकर हमने आपको आगे होने वाले वाक़यात के बारे में बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल वैसे ही हुआ। नाजरीन जिस तरह तोरसम खान का दोस्त जो कि शीरीं से मोहब्बत करता है वो बार बार शीरीं को कॉल करता है और उससे कहता है कि हेलो शीरीं, मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन नाज़रीन शीरीं खुद सोहराब खान के प्यार में मुब्तला है और वो इसे सिर्फ मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है। और नाजरीन इसी के साथ हम आपको आज एक बहुत बड़ा सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप लोग इस बात पर यकीन भी ना कर पाए। नाजरीन सोहराब खान की वजह से ही शीरीं तोरसम खान के साथ यानी कि तोरसम खान के बंदे के साथ अटैच है। वो ये सोच रहा है कि उसे शीरीं हवेली की तमाम खबरें लाकर देती है, लेकिन नाजरीन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप खुद आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे कि किस तरह आपको इस बात की सच्चाई दिखाई जाती है और किस तरह आपको ये मालूम होगा कि आखिर ये सब माजरा क्या है और कौन सा खेल चल रहा है। नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं और साबिका एपिसोड्स में आपने देखा कि शीरीं तोरसम के इस बंदे के साथ मिलकर उसे हवेली की खबरें दिया करती थी और तोरसम का बंदा इसे अपने प्यार के झांसे में रख रहा था, लेकिन शायद अब वो इससे मोहब्बत करता है। खैर नाजरीन वो इसे बार बार कॉल्स भी करता है तो आज ये कॉल उठा लेती है और इसे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत भी करती है, लेकिन ये अपनी बेइज्जती को बिस्कट समझता हुआ इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं देता और कहता है कि सिग्नल नहीं आ रहे जिसकी वजह से मेरी शीरीं मुझसे बात नहीं कर रही है। खैर नाजरीन आज हम आपको यहाँ पर बड़ी किस्म की बात बताते चले कि शीरीं अगर तोरसम के आदमी के साथ अटैच है तो ये भी एक बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि नाजरीन शीरीं तोरसम के बंदे के साथ इसलिए अटैच है क्योंकि तोरसम का बंदा सारी की सारी खबरें तोरसम और उसके मामा की तमाम खबरें शीरीं को देता था और ये शीरीं खबरें डायरेक्ट सोहराब खान के पास पहुंचाती थी। नाजरीन अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस रात जब तोरसम ने ये प्लान बनाया और उसके आदमियों ने ये सोचा कि कल सुबह हम जाकर शेरदिल के काफिले पर हमला करेंगे, और नाजरीन जैसा कि हमने आपको बताया कि शेरदिल के काफिले पर हमला करने वाले तोरसम के आदमी नहीं थे बल्कि वो आदमी सोहराब खान के ही थे। और सोहराब खान को ये बात किस तरह मालूम हुई कि कल शेरदिल खान के काफिले पर तोरसम खान अपने आदमियों के साथ हमला करने वाला है। नाजरीन आप यहाँ पर खुद ही सोच लें, आपको ये बात मालूम हो गई होगी कि किस तरह तोरसम के आदमी ने शीरीं को इस बात के लिए बताया होगा कि कल वो इसके काफिले पर हमला करने वाले हैं।
اور جب یہ بات شیریں کو پتہ چلی ہوگی تو شیریں نے یہ ڈائریکٹ بات سہراب کے کانوں تک پہنچا دی ہوگی، جس کی وجہ سے سہراب نے ایک ماسٹر پلان مائنڈ بنایا اور پل کے نیچے بارودی مواد بچھا دیا، کیونکہ توسم خان کے آدمی تو اس پر اگر حملہ کرنے والے تھے تو وہ مشین گن سے اس پر حملہ کرتے، لیکن اگر یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ان پر حملہ کیا گیا ہے وہ بارودی سامان کو تباہ کر کے ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ خیر ناظرین، اب آپ کے سامنے بھی یہ سچائی آ گئی ہوگی کہ کس طرح شیریں نے توسم کے بندے کو استعمال کر کے خود کے لیے اور سہراب خان کے لیے اسے مہرہ بنایا۔ ناظرین، اب جب یہ بات اور یہ کہانی سب کو بھی یہ پتہ چل گئی ہے اور تمام لوگ اس حقیقت سے آشکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو سر بلند خان اور بیا اپنی والدہ کو لے کر گھر آ چکے ہیں اور یہاں پر بیا ان کا کافی زیادہ خیال بھی رکھ رہی ہیں، ان کی کافی زیادہ خدمت بھی کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر سر بلند کو بھی کافی زیادہ اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ بانو کے جانے کے بعد اب میری والدہ کی خیر جو ہے نا، میری والدہ کی تمام تر ضروریات کو شیریں پوری کر رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر اسے کافی زیادہ اچھا محسوس بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہ لوگ اپنی والدہ کو گھر بھی لے کر آ جاتے ہیں اور گھر لانے کے بعد وہ لوگ آخر کار اس بات کے لیے یعنی کہ انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب بات کی جائے اس کی بیا کے ماما اور طیب کی یعنی کہ اس کے بھائی کی، تو وہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اور بیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بار بار ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انہیں بیا نے منع بھی کیا تھا کہ تم لوگ مجھے کال مت کرنا جب تک میں خود تم لوگوں سے رابطہ نہ کروں، لیکن ناظرین یہاں پر یہ لوگ کافی جلد بازی کرتے ہیں اور آخر کار وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک رات جب بیا نے اپنے ماما کو کال کی تھی تو وہ بانو کے موبائل سے نمبر کرنا ڈیلیٹ بھول گئی تھی۔ ناظرین، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بانو کا موبائل سہراب خان نے اٹھایا ہوتا ہے اور اس سے بو کر رہا ہوتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ذرا اسے دیکھو، اس سے ابھی تک بھی میری بہن بانو کی خوشبو آ رہی ہے، ابھی تک بھی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، بانو کی یعنی کہ یہاں سے موبائل سے خوشبو آ رہی ہے۔ سہراب خان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر سہراب خان کی بیوی سہراب خان کو کہتی ہے کہ اب آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اسی کے ساتھ سہراب خان دوبارہ سے اس موبائل کو فون چارج پر لگا لیتا ہے اور جیسے ہی موبائل چارج پر لگاتا ہے اور رکھ دیتا ہے تو سہراب خان کی بیوی کہتی ہے کہ آخر کب تک آپ یہ موبائل اٹھا کر بار بار چارجنگ پر لگاتے رہیں گے، آخر کب تک، آپ بس اب چھوڑنا سوچ دیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہاں سے سہراب خان کی بیوی چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف طیب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہاں ماما سے دور اس کو ملانے جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی بہن سے بات کر سکے۔ ناظرین، اس کے پاس بانو کا نمبر موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ اس نمبر کو ڈائل کرتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ نمبر ڈائل کرتا ہے تو یہاں بانو کا موبائل بجنے لگتا ہے۔ جیسے ہی سہراب خان بانو کا موبائل فون بجتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ نمبر کو دیکھنے لگتا ہے کہ آخر یہ کون ہے جو ہمیں اس وقت کال کر رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سہراب خان اس کال کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی کون۔ دوسری طرف طیب کو دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ کیا یہ نمبر مجھے کیا آپ بیا بابی سے بات کروا سکتے ہیں؟ ناظرین، یہاں پر سہراب خان کہتا ہے کہ بیا کون، میں کسی بیا کو نہیں جانتا۔ اسی کے ساتھ طیب اور کہتا ہے کہ کیا یہ سر بلند خان کی بھی حویلی ہے؟ میں اپنی بہن بیا سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری بہن بیا جو کہ مدثر کی بیوی تھی۔ ناظرین، جب یہ بات سہراب خان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو سہراب خان کے کان کھلے کے کھلے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں
اسے اس بات پر شک ہو جاتا ہے اور یہ بات اسے اس پر یقین ہو جاتا ہے کہ آخرکار یہ بیا کس کی بیوی ہے، یعنی کہ یہ مدثر کی بیوی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف وہ طیب سے کہتا ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے، یعنی کہ سہراب خان اسے یہ بات نہیں بتاتا کہ آیا کہ وہ یہاں پر رہ رہی ہے اور ہماری ہی حفاظت میں ہے۔ اسی کے ساتھ وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط نمبر آپ نے ملایا ہے۔ ناظرین، سہراب خان سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کون ہے اور یہاں پر کیوں آئی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حیات خان کے بندے ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آخرکار یہ لوگ کون ہیں، یعنی کہ ہسپتال کے باہر وہ تمام لوگ موجود ہوتے ہیں، حیات کے بندے، جو کہ بلکہ سربلند خان اور اس کی والدہ اور تمام لوگوں کی تصویر بھی بنا لیتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہ جب تصویر بناتا ہے تو وہ حیات خان کو واٹس ایپ کر دیتا ہے کہ مدثر کے سربلند اور اس کے ساتھ جو لڑکی موجود ہوتی ہے اس کی ہم نے تصویر کھینچ لی ہے۔ یہ وہ لڑکی ہے جو اس دن ہمارے علاقے میں گھسی تھی اور جسے بچانے کے لیے سربلند خان نے ہمارے دونوں آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر حیات خان موجود ہوتا ہے جو کہ تورسم خان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ تورسم خان وہاں پر آ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہاں پر حیات خان کا آدمی آ کر حیات خان سے کہتا ہے کہ جناب، اس بندی کی کال ہے جسے اس دن آپ نے سربلند اور اس کی فیملی والوں کے پیچھے جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ناظرین، وہ حیات خان کو فون دیتا ہے اور حیات خان اسے کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ کیا نئی تازی ہے، آخر کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس سے میرے لہجے کو ٹھنڈک مل سکے۔ ناظرین، جس پر دوسری طرف وہ شخص حیات خان سے کہتا ہے کہ جی جناب، اس دن جو لڑکی سربلند خان کے ساتھ موجود تھی اور ہمارے آدمیوں کو انہوں نے چکما دے کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے، آج اس لڑکی سہراب خان کی سربلند خان کی میں نے تصویر کھینچ لی ہے۔ جناب، میں آپ کو وہ تصویر بھیجتا ہوں، آپ وہ تصویر دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہ یعنی کہ ویڈیو بنا لیتا ہے، بلکہ تصویر بھی نہیں، اور حیات خان کو واٹس ایپ کر دیتا ہے۔ حیات خان وہ تصویر دیکھنے لگتا ہے اور جیسے ہی حیات خان یعنی کہ تورسم سے کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو آخر سربلند خان کس لڑکی کے ساتھ پھر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر تورسم خان یہ ویڈیو نہیں دیکھتا۔ اگر تورسم خان یہ ویڈیو دیکھ لیتا تو وہ بیا کو بھی دیکھ لیتا۔ بیا کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس ویڈیو کو نہیں دیکھ پاتا۔ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ وہ حیات خان کہتا ہے کہ بہت جلد ہم سربلند خان کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کے بعد سرداری کی کرسی پر صرف اور صرف تمہارا حق ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر سہراب خان اپنے بندے کو بلا کر کہتا ہے کہ کیا تم سربلند کے دوست مدثر کو جانتے ہو؟ جس پر اس کا بندہ کہتا ہے کہ جی ہاں جناب، میں جانتا ہوں، وہی دوست نا جو کہ سربلند خان کا یونیورسٹی کا دوست تھا اور اکٹھے یہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ جس پر سہراب خان کہتا ہے کہ ہاں یہ وہی دوست ہے، اور یہ لڑکی جس کا نام تبدیل کر کے سہراب خان اسے یہاں پر لایا ہے، یہ اس کی بیوی ہے، اور آخر ہم سے یہ سچ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ سربلند خان کو اس کے متعلق کوئی بھی بات پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ ہم اس کے متعلق اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ کچھ بھی اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اس کا بندہ کہتا ہے کہ جی جناب، جس طرح آپ کا حکم بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کے گھر جاتا ہوں، تمام معلومات اکٹھی کرتا ہوں، آخرکار اس لڑکی کا گھر کہاں ہے، اس کے خاندان والے کون کون ہیں اور یہاں پر یہ کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ میں آپ کو تمام تر تفصیلات مہیا کر دوں گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر سربلند خان اپنی والدہ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے
اور بیا کو تمام تر دوائیوں کے بارے میں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ کون سی دوائی کس وقت دینی ہے۔ اسی وقت سہراب خان اور اس کی بیوی کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے، اور جیسے ہی سہراب خان کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو بیا اسے دیکھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی ہے۔ سہراب خان سلام کرتا ہے اور بیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اب سہراب خان کو تو تمام سچائی کے بارے میں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور یہاں پر کیوں آئی ہے، لیکن ابھی تک اسے یہ علم نہیں ہوا ہوتا کہ آخر یہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئی ہے اور سر بلند خان نے اس کا نام کیوں تبدیل کیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے سر بلند خان نے اس لڑکی کا نام بیا سے زرمالا رکھا ہے؟ یعنی کہ اس بات کو جاننے کے لیے وہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ تفتیش کرو۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل زنجیر جس طرح آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو ناظرین آنے والی ایپیسوڈز کا مزید بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور ناظرین بار بار یہی سوال کومنٹس باکس میں پوچھ رہے ہیں کہ آخر زنجیر ڈرامے کو ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ کیوں نہیں چلایا جا رہا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سائڈز کرداروں پر کہ آخر ان کی وجہ سے کیسے ربیہ کا سچ سب کے سامنے آیا ہوگا۔ جس طرح ہم نے آپ کو سابقہ ویڈیو میں پریڈکشن کی تھی، اور الحمدللہ تقریباً 70 سے 80% ہماری جو پریڈکشن ڈرامے کے بارے میں تھی، یا جو ٹریلر دیکھ کر ہم نے آپ کو آگے ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا تھا، الحمدللہ وہ بالکل ویسے ہی ہوا۔ ناظرین، جس طرح تورسم خان کا دوست جو کہ شیریں سے محبت کرتا ہے، وہ بار بار شیریں کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہیلو شیریں، مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ناظرین، شیریں خود سہراب خان کے پیار میں مبتلا ہے اور وہ اسے صرف مہرہ بنا کر استعمال کر رہی ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ کو آج ایک بہت بڑا سچ بتانے والے ہیں، جسے سن کر شاید آپ لوگ اس بات پر یقین بھی نہ کر پائیں۔ ناظرین، سہراب خان کی وجہ سے ہی شیریں تورسم خان کے ساتھ، یعنی کہ تورسم خان کے بندے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اسے شیریں حویلی کی تمام خبریں لا کر دیتی ہے، لیکن ناظرین بالکل بھی ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ آپ خود آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کو اس بات کی سچائی دکھائی جاتی ہے، اور کس طرح آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے اور کون سا کھیل چل رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور سابقہ ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا کہ شیریں تورسم کے اس بندے کے ساتھ مل کر اسے حویلی کی خبریں دیا کرتی تھی، اور تورسم کا بندہ اسے اپنے پیار کے جھانسے میں رکھ رہا تھا، لیکن شاید اب وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ خیر ناظرین، وہ اسے بار بار کال بھی کرتا ہے تو آج یہ کال اٹھا لیتی ہے اور اسے کافی زیادہ بے عزت بھی کرتی ہے، لیکن یہ اپنی بے عزتی کو بسکٹ سمجھتا ہوا اس بات پر بالکل غور نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ سگنل نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے میری شیریں مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے۔ خیر ناظرین، آج ہم آپ کو یہاں پر بڑی قسم کی بات بتاتے چلیں کہ شیریں اگر تورسم کے آدمی کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی چال ہے، کیونکہ ناظرین شیریں تورسم کے بندے کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہے کیونکہ تورسم کا بندہ ساری کی ساری خبریں تورسم اور اس کے ماما کی تمام خبریں شیریں کو دیتا تھا، اور یہ شیریں خبریں ڈائریکٹ سہراب خان کے پاس پہنچاتی تھی۔ ناظرین، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس رات جب تورسم نے یہ پلان بنایا اور اس کے آدمیوں نے یہ سوچا کہ کل صبح ہم جا کر شیردل کے قافلے پر حملہ کریں گے، اور ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ شیردل کے قافلے پر حملہ کرنے والے تورسم کے آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ آدمی سہراب خان کے ہی تھے،
اور سہراب خان کو یہ بات کس طرح معلوم ہوئی کہ کل شیردل خان کے قافلے پر تورسم خان اپنے آدمیوں کے ساتھ حملہ کرنے والا ہے؟ ناظرین آپ یہاں پر خود ہی سوچ لیں، آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ کس طرح تورسم کے آدمی نے شیروں کو اس بات کے لیے بتایا ہوگا کہ کل وہ اس کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور جب یہ بات شیری کو پتہ چلی ہوگی تو شیری نے یہ ڈائریکٹ بات سہراب کے کانوں تک پہنچا دی ہوگی، جس کی وجہ سے سہراب نے ایک ماسٹر پلان مائنڈ بنایا اور پل کے نیچے بارودی مواد بچھا دیا، کیونکہ تورسم خان کے آدمی تو اس پر اگر حملہ کرنے والے تھے تو وہ مشین گن سے اس پر حملہ کرتے، لیکن اگر یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ان پر حملہ کیا گیا ہے وہ بارودی سامان کو تباہ کر کے ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ خیر ناظرین، اب آپ کے سامنے بھی یہ سچائی آ گئی ہوگی کہ کس طرح شیری نے تورسم کے بندے کو استعمال کر کے خود کے لیے اور سہراب خان کے لیے اسے مہرا بنایا۔ ناظرین اب جب یہ بات اور یہ کہانی سب کو بھی یہ پتہ چل گئی ہے اور تمام لوگ اس حقیقت سے آشکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو سر بلند خان اور بیا اپنی والدہ کو لے کر گھر آ چکے ہیں، اور جہاں پر بیا ان کا کافی زیادہ خیال بھی رکھ رہی ہیں، ان کی کافی زیادہ خدمت بھی کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر سر بلند کو بھی کافی زیادہ اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ بانو کے جانے کے بعد اب میری والدہ کی خیر جو ہے نا، میری والدہ کی تمام تر ضروریات کو شیریں پوری کر رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر اسے کافی زیادہ اچھا محسوس بھی ہوتا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ وہ لوگ اپنی والدہ کو گھر بھی لے کر آ جاتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد وہ لوگ آخر کار اس بات کے لیے یعنی کہ انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ ناظرین اب بات کی جائے اس کی بیا کے ماما اور طیب کی یعنی کہ اس کے بھائی کی، تو وہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اور بیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بار بار ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انہیں بیا نے منع بھی کیا تھا کہ تم لوگ مجھے کال مت کرنا جب تک میں خود تم لوگوں سے رابطہ نہ کروں، لیکن ناظرین یہاں پر یہ لوگ کافی جلد بازی کرتے ہیں اور آخر کار وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک رات جب بیا نے اپنے ماما کو کال کی تھی تو وہ بانو کے موبائل سے نمبر کرنا ڈیلیٹ بھول گئی تھی۔ ناظرین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بانو کا موبائل سہراب خان نے اٹھایا ہوتا ہے اور اس سے بو کر رہا ہوتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ذرا اسے دیکھو، اس سے ابھی تک بھی میری بہن بانو کی خوشبو آ رہی ہے، ابھی تک بھی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، بانو کی یعنی کہ یہاں سے موبائل سے خوشبو آ رہی ہے۔ سہراب خان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر سہراب خان کی بیوی سہراب خان کو کہتی ہے کہ اب آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اسی کے ساتھ سہراب خان دوبارہ سے اس موبائل کو فون چارج پر لگا لیتا ہے، اور جیسے ہی موبائل چارج پر لگاتا ہے اور رکھ دیتا ہے تو سہراب خان کی بیوی کہتی ہے کہ آخر کب تک آپ یہ موبائل اٹھا کر بار بار چارجنگ پر لگاتے رہیں گے، آخر کب تک، آپ بس اب چھوڑنا سوچ دیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ وہاں سے سہراب خان کی بیوی چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف طیب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہاں ماما سے دور اس کو ملانے جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی بہن سے بات کر سکے۔ ناظرین اس کے پاس بانو کا نمبر موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ اس نمبر کو ڈائل کرتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ نمبر ڈائل کرتا ہے تو یہاں بانو کا موبائل بجنے لگتا ہے۔ جیسے ہی سہراب خان بانو کا موبائل فون بجتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ نمبر کو دیکھنے لگتا ہے کہ آخر یہ کون ہے جو ہمیں اس وقت کال کر رہا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ سہراب خان اس کال کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی کون۔ دوسری طرف طیب کو دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ کیا یہ نمبر مجھے کیا آپ بیا بابی سے بات کروا سکتے ہیں؟
नाजरीन, यहाँ पर सोहराब खान कहता है कि बिया कौन, मैं किसी बिया को नहीं जानता। इसी के साथ तैयब और कहता है कि क्या ये सर बुलंद खान की हवेली है? मैं अपनी बहन बिया से बात करना चाहता हूँ, मेरी बहन बिया जो कि मुदस्सिर की बीवी थी। नाजरीन, जब ये बात सोहराब खान के कानों तक पहुँचती है तो सोहराब खान के कान खुले के खुले और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे इस बात पर शक हो जाता है और ये बात उसे उस पर यकीन हो जाता है कि आखिरकार ये बिया किसकी बीवी है, यानी कि ये मुदस्सिर की बीवी है। और इसी के साथ उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और दूसरी तरफ वो तैयब से कहता है कि ये रॉन्ग नंबर है, यानी कि सोहराब खान उसे ये बात नहीं बताता कि आया कि वो यहाँ पर रह रही है और हमारी ही हिफाजत में है। इसी के साथ वो कह देता है कि ये गलत नंबर आपने मिलाया है। नाज़रीन, सोहराब खान सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है और यहाँ पर क्यों आई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हयात खान के बंदे उनका पीछा कर रहे होते हैं और इसी के साथ वो लोग देखते हैं कि आखिरकार ये लोग कौन है, यानी कि अस्पताल के बाहर वो तमाम लोग मौजूद होते हैं हयात के बंदे, जो कि बल्कि सर बुलंद खान और उसकी वालिदा और तमाम लोगों की तस्वीर भी बना लेता है। नाजरीन, इसी के साथ वो जब तस्वीर बनाता है तो वो हयात खान को व्हाट्सएप कर देता है कि मुदस्सिर के सर बुलंद और उसके साथ जो लड़की मौजूद होती है उसकी हमने तस्वीर खींच ली है। ये वो लड़की है जो उस दिन हमारे इलाके में घुसी थी और जिसे बचाने के लिए सर बुलंद खान ने हमारे दोनों आदमियों को कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर हयात खान मौजूद होता है, जो कि तोरसम खान के साथ बैठा होता है। तोरसम खान वहां पर आ जाता है। इसी के साथ वहां पर हयात खान का आदमी आकर हयात खान से कहता है कि जनाब, उस बंदी की कॉल है जिसे उस दिन आपने सर बुलंद और उसकी फैमिली वालों के पीछे जासूसी करने के लिए भेजा था। नाजरीन, वो हयात खान को फ़ोन देता है और हयात खान उसे कहता है कि हाँ बताओ, क्या नई ताज़ी है, आखिर कोई ऐसी बात मालूम हुई है जिससे मेरे लहजे को ठंडक मिल सके। नाजरीन, जिस पर दूसरी तरफ वो शख्स हयात खान से कहता है कि जी जनाब, उस दिन जो लड़की सर बुलंद खान के साथ मौजूद थी और हमारे आदमियों को उन्होंने चकमा देकर वहां से फरार हो गए थे, आज उस लड़की सोहराब खान की सर बुलंद खान की मैंने तस्वीर खींच ली है। जनाब, मैं आपको वो तस्वीर भेजता हूँ, आप वो तस्वीर देख लीजिएगा। नाजरीन, इसी के साथ वो यानी कि वीडियो बना लेता है, बल्कि तस्वीर भी नहीं, और हयात खान को व्हाट्सएप कर देता है। हयात खान वो तस्वीर देखने लगता है और जैसे ही हयात खान यानी कि तोरसम से कहता है कि ये देख लो आखिर सोहराब सर बुलंद खान किस लड़की के साथ फिर रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर तोरसम खान ये वीडियो नहीं देखता। अगर तोरसम खान ये वीडियो देख लेता तो वो बिया को भी देख लेता। बिया की किस्मत अच्छी थी कि वो इस वीडियो को नहीं देख पाता। खैर नाजरीन, इसी के साथ वो हयात खान कहता है कि बहुत जल्द हम सर बुलंद खान का खात्मा कर देंगे और उसके बाद सरदारी की कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा। नाजरीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर सोहराब खान अपने बंदे को बुलाकर कहता है कि क्या तुम सर बुलंद के दोस्त मुदस्सिर को जानते हो? जिस पर उसका बंदा कहता है कि जी हाँ जनाब, मैं जानता हूँ। वही दोस्त ना जो कि सर बुलंद खान का यूनिवर्सिटी का दोस्त था और इकट्ठे ये लोग पढ़ा करते थे। जिस पर सोहराब खान कहता है कि हाँ, ये वही दोस्त है और ये लड़की जिसका नाम तब्दील करके सोहराब खान इसे यहाँ पर लाया है, ये उसकी बीवी है। और आखिर हमसे ये सच क्यों छुपाया जा रहा है, मुझे इसके बारे में पता करना है। सर बुलंद खान को इसके मुतालिक कोई भी बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम इसके मुतालिक इसके पीछे लगे हुए हैं और इसके बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। कुछ भी इसे मालूम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ उसका बंदा कहता है कि जी जनाब, जिस तरह आपका हुक्म बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अपने आदमियों को साथ लेकर
اس کے گھر جاتا ہوں, تمام معلومات اکٹھی کرتا ہوں. آخرکار اس لڑکی کا گھر کہاں ہے, اس کے خاندان والے کون کون ہیں اور یہاں پر یہ کس مقصد کے لیے آئی ہے. میں آپ کو تمام تر تفصیلات مہیا کر دوں گا. اسی کے ساتھ ناظرین دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر سربلند خان اپنی والدہ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور بیا کو تمام تر دوائیوں کے بارے میں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ کون سی دوائی کس وقت دینی ہے. اسی وقت سہراب خان اور اس کی بیوی کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے اور جیسے ہی سہراب خان کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو بیا اسے دیکھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی ہے. سہراب خان سلام کرتا ہے اور بیا وہاں سے چلی جاتی ہے. ناظرین اب سہراب خان کو تو تمام سچائی کے بارے میں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور یہاں پر کیوں آئی ہے, لیکن ابھی تک اسے یہ علم نہیں ہوا ہوتا کہ آخر یہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئی ہے اور سربلند خان نے اس کا نام کیوں تبدیل کیا ہے. آخر وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے سربلند خان نے اس لڑکی کا نام بیا سے زرمالہ رکھا ہے. یعنی کہ اس بات کو جاننے کے